بڑی عجیب بات ہے، جو دیتا ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، مال اللہ دیتا ہے۔ جیسے ہی کچھ مال ہاتھ میں آتا ہے بندہ پہلے ہی گناہ کے پلان بنائے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار بڑے دنوں سے ارمان تھا، اب یہ پیسے آئے ہیں چلو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ جس نے دیا اسی کی نافرمانی کرنے چلے۔ اور پھر فرمایا جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو معاذ اللہ ایسے کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں کہ مرنے والا تو گیا، جو اس کا رشتہ دار ہے وہ ایمان سے گیا۔ معاذ اللہ کہا جاتا ہے، معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ کیسے جملے بولے جاتے ہیں، آپ سوچیں ایمان سے بندہ چلا جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن۔ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسلا اور آپ کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اب سچ بتائیں جس کا ناخن ٹوٹ جائے جان نکل جاتی ہے۔ تو آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا اس صبر پر جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچ کر مجھے درد ختم ہو گیا ہے، کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں اس میں جو صبر کروں گی اس پر جو مجھے ثواب ملے گا جب میں اس کا خیال کر رہی ہوں تو میرا درد ہی ختم ہو گیا ہے کہ مجھے اتنی نیکیاں ملنے والی۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو مصیبت کو ویلکم کرتے، پریشانی پر اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا اپنا حال بھی ہم چیک کر لیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کئی لوگوں کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تکلیف آتی ہے نا اس کا عظیم و شان اجر لکھا ہوتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے مر جائیں اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر صرف اتنی دیر کہ اللہ عز و جل کی قسم پوری ہو جائے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو یعنی ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب صحابہ اکرام کا اللہ بھلا کرے اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار میرے 3 تو نہیں 2 بچے پیدا ہوتے وقت بھی بہت سے بچے انتقال کر جاتے ہیں، انتقال ہو گئے ہوں۔ صحابہ اکرام نے پیارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ جس کے 2 بچے چلے جائیں؟ پیارے آقا نے فرمایا 2 بچے بھی اس کی شفاعت کریں گے، یعنی 2 بچے بھی ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کسی کا 1 بچہ چلا جائے؟ صحابہ اکرام کے کوسچنز ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہوتے۔ میرے آقا نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ شاید یہ بچہ پیدا ہو کر ماں کی بخشش کا ذریعہ نہ بنتا۔ بچے تو آج ہمیں پتا ہے کیسے ہیں، کیسی ہم تربیت کر پا رہے ہیں، لیکن اگر بچہ کچا فوت ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، ماں صبر کرتی، والد صبر کرتا، شکوہ اور شکایت نہ کریں، میرے آقا فرماتے وہ بچہ ماں کو ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ ہے تکلیفوں کا فائدہ، یہ ہے صبر کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسی تکلیف دے ویسا اجر عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی بینائی واپس لے لے، نابینا ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، فرمایا جو نابینا ہوگا اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ دنیا دیکھنے والا دنیا دیکھے گا، وہ نابینا میرے رب کا دیدار کرے گا۔ یہ ہے صبر کا ثواب، یہ ہے مشکلوں پر صبر کا ثواب۔ اچھا یہاں پر ایک اور بڑی مسکنسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھوں، میں نیکیاں بھی کروں، میں روزے بھی رکھوں، مجھ پر اتنی پرابلمز، وہ 1 وقت کی نماز نہ پڑھے، روزی بھی اس کی حرام، کام سارے ٹیڑھے، پرابلم اسے کوئی نہیں، میرا بزنس نہ چلے اس کا بزنس چل رہا ہے، میں نمازیں روزے زکوٰۃ سب کرتا ہوں میرا کاروبار ٹھپ۔ یہاں شیطان بڑا وار کرتا ہے کہ یار مجھ پر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں اور وہ اتنی راحت میں کیوں ہے؟ آئیے اس کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی؟ میرے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ انبیاء تو ٹاپ کیٹیگری ہے نا، اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں ان پر آئیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں،
بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اس دنیا میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی دنیا میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اصل میں رب یہ چاہتا ہے, اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ بندہ نیک ہے نا, اس نے کچھ خطائیں بھی کر لی ہیں, کچھ گڑبڑ کر لی ہے, دنیا ہی میں مصیبت دے کر, دنیا